میں دفتر سے واپسی میں بہت زیادہ تھک چکا تھا اور مجھے سیدھے اپنے ایک دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے بھی پہنچنا تھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور موسم بھی ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ مجھے لگا تھا شاید سڑک پوری طرح خالی ہے، لیکن اچانک ہی کوئی گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ اندھیرے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے جلدی سے بریک لگا دیے۔ رات کے سناٹے میں ٹائروں کی چرچراہٹ فضا میں گونج اٹھی تھی۔ میں تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا، کیونکہ جو وجود گاڑی سے ٹکرایا تھا وہ زمین پر گر پڑا تھا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا کہ کہیں کوئی بڑا نقصان نہ ہو گیا ہو، کیونکہ میری گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہی میں نے قریب جا کر دیکھا تو گلابی رنگ کے جوڑے میں ایک گوری چٹی جوان اور کم عمر لڑکی سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں پلک جھپکنا بھول گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے چاند زمین پر آ گیا ہو۔ وہ 17-18 سال کی لڑکی اپنی بڑی بڑی خمار آلود آنکھیں پٹ پٹا کر میری جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور جب کچھ ہوش آیا تو میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ آپ کو کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ اس نے دھیرے سے انکار میں سر ہلایا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی تو اس نے میری توجہ دور پڑی بے ساکھی کی طرف دلوائی۔ میں لمحہ بھر میں چونک گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی معذوری کا شکار ہوگی۔ سچ کہوں تو میں پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے سے میری نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں نے اس کی بیساکھی اٹھائی اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تو وہ شکریہ ادا کر کے دوسری طرف جانے لگی۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ اتنے سناٹے میں رات کے اس پہر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، اور آپ کو کہاں جانا ہے؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں کچھ دیر اور اس کے خوبصورت وجود کے قریب رہنا چاہتا تھا، اور یہ پیشکش بھی میں نے اسی لیے کی تھی۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، مجھ جیسے معذور لڑکی کا بھلا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ لوگ تو ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جانا تو مجھے گھر تھا، لیکن جس رکشے والے کے رکشے میں سوار تھی اس نے میری معذوری کا فائدہ اٹھایا اور مجھے بیچ راستے میں ہی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ جاتے جاتے میرا پرس بھی لے گیا، اور میں بے یار و مددگار رات کے اندھیرے میں اس سڑک پر اپنی بے ساکھی کے ساتھ اپنا وجود گھسیٹنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ مجھے اپنا دل چرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ پہلے تو اس نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھا، شاید وہ شش و پنج کا شکار تھی، کیونکہ میں اس کے لیے بالکل غیر تھا، اور رات کے اس سناٹے میں ایک آدمی پر بھروسہ کر کے اس کی گاڑی میں بیٹھنا کسی بھی نوجوان لڑکی کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ وہ بھی بے بھروسہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے حفاظت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دوں گا، اسے مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور اس وقت ٹریفک بہت ہی کم ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا جسے لوگ صرف جلدی کے لیے استعمال کرتے تھے، کیونکہ یہاں لوٹ مار بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ حسینہ میری گاڑی میں بیٹھی، میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میری نظر سڑک سے کہیں زیادہ اس کے وجود پر جمی ہوئی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر میرے اندر جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ موسم پہلے ہی بہت خراب تھا، اور ہم آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ تیز بارش ہونے لگی تھی۔ میں تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ مجھے شادی کی تقریب میں جانا ہے۔ میری نظر تو بس اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے مجھے اپنا نام دعا بتایا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اب میں گھر کیسے پہنچوں گی؟ میں اس کی پریشانی بھاپ گیا تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، دعا، کیا آپ کے گھر میں کوئی پریشان ہو رہا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، لیکن آج تک میں کبھی آدھی رات تک گھر سے باہر نہیں رہی ہوں، اور آج بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، اسی لیے مجھے فکر ہو رہی ہے، کیونکہ اگر میں اور زیادہ دیر سے گھر پہنچی تو
میرے مالک مکان دروازہ نہیں کھولیں گے اور مجھے صبح تک دروازے پر ہی بیٹھنا ہوگا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیوں اتنی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسے اپنے مالک مکان کی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے دعا سے کہا کہ یہاں سے میرا گھر قریب ہے، وہ چاہے تو آج کی رات میرے گھر پر گزار سکتی ہے۔ میں اس کا ساتھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ معذور ضرور تھی، لیکن اس کی خوبصورتی اور جوانی نے اس کی اس کمی کو پوری طرح چھپا دیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد دعا کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر چلنے کے لیے راضی ہوں۔ آپ کے گھر تو کوئی عورت موجود ہوگی نا؟ میں نے اسے کہا ہاں، میری بیوی گھر پر موجود ہے۔ یہ سن کر تو وہ بالکل ہی مطمئن ہو گئی اور میں اسے اپنے بڑے سے بنگلے میں لے آیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میری بیوی عمر میں مجھ سے دوگنی ہے اور وہ شام ہوتے ہی اپنی دوائی کھا کر سو جاتی ہے۔ دعا میرا عالیشان گھر بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس نے آج تک ایسا گھر نہیں دیکھا تھا، اور کچھ ہی دیر میں خود اس نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار بھی کر لیا۔ وہ بڑے حسرت زدہ انداز میں کہنے لگی کہ میں تو آج تک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی آئی ہوں۔ میں نے تو کبھی اتنا خوبصورت گھر خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرایا اور دھیرے سے اس کے کان میں کہا کہ یہ گھر تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ میں اسے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ چونک کر رک گئی تھی اور پلٹ کر میری شکل دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ملازمہ کو آواز دے کر اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کی ہدایت دینے لگا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے ایسے ہی دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی آپ کی بیوی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی ایک 70 سال کی عورت ہے جو ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہے۔ وہ رات کو 8 بجے ہی دوائی کھاتی ہے اور اس طرح سوتی ہے کہ صبح سے پہلے خبر نہیں ہوتی۔ نہ ہی اس سے میری ضرورتوں کی خبر ہوتی ہے اور نہ ہی خوشیوں کی پرواہ۔ میں 40 سال کا ہوں اور میرے جذبات ابھی زندہ ہیں، لیکن میرے جذبات کی قدر کرنے والا کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں کوئی ایسا ہم سفر شامل ہو جائے جو میرے اندر کی تشنگی کو مٹا سکے اور میرے جذبات کو ٹھنڈا کر سکے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دل کی بات کر دی تھی اور کتنے ہی لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ اس کا چہرہ مجھے بتا رہا تھا کہ اسے میری بات ناگوار نہیں گزری ہے، بلکہ وہ سوچنے کے مرحلے میں ہے۔ اسی لیے میں نے موقع دیکھ کر اسے چوٹ لگائی اور کہا کہ نہ ہی اس کے آگے پیچھے کوئی ہے اور نہ ہی میرے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں مل کر ایک نئی اور خوشگوار زندگی شروع کریں؟ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ میری بیوی سے تو اپنا ہی آپ سنبھالا نہیں جا رہا، وہ بھلا کیا کہے گی؟ تو میری بیوی کی پرواہ نہ کرو، اسے میں سنبھال لوں گا، تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ دعا کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اسے مجھ سے شادی میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اس شادی سے پہلے سیکیورٹی چاہتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شادی کے بعد اسے استعمال کر کے چھوڑ دوں اور وہ کہیں کی نہ رہے۔ اس لیے وہ میری جائیداد کا کچھ حصہ پہلے اپنے نام کروانا چاہتی ہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میرے پاس جائیداد کی کون سی کمی تھی؟ اور یہ جائیداد میری اپنی بھی تو نہیں تھی، یہ تو میری اس بیوی کی تھی جس کے ساتھ میں بہت مشکل سے گزارا کر رہا تھا۔ اگر وہ اتنی دولت مند نہ ہوتی تو شاید میں کب کا اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ میں نے دعا سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ دعا کی رضامندی جان کر میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ ایک 18 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی میری بیوی بننے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ ساری رات دعا میرے ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی رہی اور مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اس کی باتوں میں اتنی مٹھاس اور خوبصورتی تھی کہ میں پوری طرح اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میں خود اسے اس کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ ایک پسماندہ سا علاقہ تھا جس کے ایک چھوٹے سے گھر کے اوپر والے پورشن میں وہ کرائے پر رہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اگلے ہفتے تک سارے کاغذات بنوا کر اس سے نکاح کروں گا اور اپنی جائیداد اس کے نام کر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی تھی اور میں اسے چھوڑ کر واپس لوٹ آیا تھا۔ واپسی کے سارے راستے میں یہی سوچتا رہا
کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں جو عمر کے اس حصے میں دعا جیسی لڑکی میرے نصیب میں آ گئی تھی۔ میں جب گھر پہنچا تو میری بیمار اور بوڑھی بیوی جاگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ملازمہ بتا رہی تھی تم رات میں کسی کو گھر لائے ہو۔ فی الحال میں اپنی بیوی کو اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہہ دیا وہ میرے دوست کی بیٹی ہے اور آنے والے کچھ دن وہ اب ہمارے گھر ہی میں رہے گی، کیونکہ میرا دوست کسی کام سے دوسرے ملک جا رہا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی نے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ اب میں دعا کو نکاح کر کے اس گھر میں لے کر بھی آ جاتا تو میری بیوی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ یہ ایک ہفتہ میں نے انگاروں پر لوٹ کر گزارا تھا۔ دعا سے ملن کا تصور ہی اتنا خوبصورت تھا کہ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں، اور پورے ایک ہفتے بعد میں نے اس کے نام اپنی آدھی جائیداد کر دی اور اس سے نکاح کر کے گھر لے آیا۔ میری بیوی ہمیشہ کی طرح دوائی کھا کر سو چکی تھی اور میں دعا کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ یہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور اس رات کا انتظار مجھے بے صبری سے تھا۔ دعا گھبرائی ہوئی سی بستر پر بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور جیسے ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے اچانک ہی ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے کہا، دعا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ نم لہجے میں کہنے لگی، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، اور یہ سب کچھ میں نے بہت مجبوری میں کیا ہے۔ دعا کی بات سن کر ماضی چند ہی لمحوں میں میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا، جن لمحوں کو میں اپنی زندگی سے پوری طرح فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ گزرے سال اچانک ہی میری آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ میرا نام صداقت ہے اور میں لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے کا رہنے والا تھا۔ میرے ابو نے میری شادی میری پھپھو کی بیٹی علینا سے کروا دی تھی۔ میں ایک اچھی نوکری کرتا تھا اور گھر بھی ہمارا اپنا تھا۔ علینا بہت ہی خوبصورت اور سیدھی سادی سی عورت تھی۔ اس سے شادی کر کے میری زندگی پوری طرح خوشگوار ہو گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں مطمئن تھا۔ لیکن پھر خدا نے ہم پر ایسی آزمائش ڈالی کہ میں اس آزمائش میں پوری طرح ناکام ہو گیا۔ میری اور علینا کی شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا اور ہمارے گھر ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ ایک نامکمل انسان تھی، کیونکہ اس کے پیدائشی طور پر دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ میں اور میری بیوی علینا اپنی بیٹی کی یہ معذوری دیکھ کر پوری طرح ٹوٹ گئے تھے، اور پھر علینا نے ہمت کی اور ہماری بیٹی کا بازو بن گئی۔ لیکن ایک نامکمل بچے کو پالنا پوسنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا، اور دنیا والے الگ زندگی مشکل بنا دیتے ہیں۔ کسی نے ہمیں کسی ڈاکٹر کا پتہ بتایا تو کسی نے کسی حکیم کا۔ علینا ہماری بیٹی فاطمہ کی خاطر ہر جگہ دوڑتی رہی اور میں بھی اس کے ساتھ رہا، لیکن کوئی حل نہ نکلا، کیونکہ فاطمہ کی معذوری پیدائشی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اسے خدا کا فیصلہ سمجھا اور قبول کر لیا۔ میں فاطمہ کے ساتھ اس طرح سے محبت نہیں کر پایا تھا جیسے ایک باپ کو اپنی بیٹی سے ہوتی ہے۔ اس کی معذوری کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان دوریاں آ گئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کلکاریاں بھری آوازیں نکالتی اور میں اسے نظر انداز کر دیتا۔ علینا بھی اس بات کو محسوس کرنے لگی تھی، لیکن مجھے کسی کے بھی جذبات کی پرواہ نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو میں علینا کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دیتا کہ نہ جانے اس نے دوران حمل ایسا کیا کیا ہے کہ ہمیں ایک معذور بچی ملی۔ دن جیسے تیسے گزر رہے تھے اور پھر پورے 6 مہینے بعد ہمیں پتہ چلا کہ علینا دوبارہ امید سے ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا، لیکن علینا پریشان رہنے لگی۔ اسے فاطمہ کی فکر تھی کہ وہ ابھی چھوٹی ہے اور معذور ہے، دوسرے بچے کی پیدائش پر وہ اسے مکمل توجہ نہیں دے پائے گی۔ لیکن میں ایک مکمل بچہ چاہتا تھا، اسی لیے میں نے علینا پر زور دیا کہ وہ فاطمہ کی فکر نہ کرے اور دوسرا بچہ پیدا کرے۔ اس طرح ہمارے گھر دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن ہماری آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ہمارا دوسرا بچہ بھی اپنے پیروں سے معذور تھا، اور دوسرے بچے کو معذور دیکھ کر تو میری حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ میں پوری طرح خاموش ہو گیا تھا، اور علینا وہ بیچاری تو پہلے ہی فاطمہ کی ذمہ داریوں سے ہلکان ہو چکی تھی۔ اب اسے دوسرے بچے کو بھی اسی طرح پالنا تھا، لیکن اس نے ماں ہونے کے ناطے اپنی ہمت جمع کر رکھی تھی اور وہ اکیلے ہی
ان دونوں معذور بچوں کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ میں تو ان دونوں کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اور اسی طرح ہمارے گھر تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش بھی ہو گئی۔ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن چاروں کے چاروں ہی معصوم تھے، اور میں 4 معذور بچوں کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ آئے دن میرے اور علینا کے درمیان جھگڑے ہونے لگے تھے۔ علینا چاہتی تھی کہ میں ان بچوں کو دل سے قبول کروں اور ان کی پرورش کرنے میں اس کا ساتھ دوں، لیکن میں کسی طور ان بچوں کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دنیا والوں کی چبھتی ہوئی نظریں اور سوالوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ان 4 بچوں کی وجہ سے میرے اور علینا کے درمیان بھی بہت دوریاں آ گئی تھیں، کیونکہ علینا کو میں کہیں بھی ساتھ چلنے کا کہتا تو وہ بچوں کی وجہ سے انکار کر دیتی۔ ہمارے 2 بچے ہاتھوں سے معذور تھے تو 2 پیروں سے۔ ہمارے لیے کہیں گھر سے نکل جانا بھی بہت مشکل تھا۔ میں نے اور علینا نے زندگی کے 7 سال اسی طرح ایک ساتھ گزارے، جس میں ہمارے 4 معذور بچے تھے، اور زندگی پوری طرح نشیب و فراز کا شکار ہو چکی تھی۔ اور پھر جب مجھے لگا کہ علینا بچوں میں اس قدر مصروف ہو گئی ہے کہ نہ ہی وہ میری خواہشات پوری کر سکتی ہے اور نہ ہی میں ان بچوں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں، تو میں نے ایک جھوٹا کھیل رچایا اور علینا سے کہا کہ مجھے دوسرے شہر کسی دفتری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں دوسرے شہر چلا آیا، اور پھر اپنے دوست کے ہاتھوں اپنی جھوٹی موت کا پیغام اپنے گھر والوں کو پہنچا دیا اور ہمیشہ کے لیے ان سے جان چھڑا لی۔ میں نے اپنی شناخت چھپائی اور دوسرے شہر میں ایک نئی زندگی شروع کر لی۔ مجھے اپنے دوست کے توسط سے نوکری بھی مل گئی، اور پھر وہاں موجود میری باس کا مجھ پر دل آ گیا۔ وہ میری عمر میں مجھ سے زیادہ تھی اور علینا جیسی خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن اس کے پاس موجود دولت اس کی ہر خامی پر بھاری تھی۔ میں نے اپنی باس سے شادی کر لی اور دوبارہ پلٹ کر کبھی اپنے بیوی بچوں کی جانب نہیں دیکھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری موت کی خبر ان پر کس طرح بجلی بن کر گری ہوگی، اور علینا نے 4 معذور بچوں کے ساتھ آگے کی زندگی کیسے گزاری ہوگی۔ میں خود غرض ہو کر ایک خوبصورت زندگی میں مگن ہو گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب میری بیوی بوڑھی ہونے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ میری خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں رہی ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ چڑچڑی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لیے جب میری ملاقات دعا سے ہوئی تو میں نے بنا سوچے سمجھے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت اور جوان تھی۔ وہ معذور تھی، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میں اس کی معذوری کا علاج کروا سکتا تھا۔ اگر میں اسے ایک نکلی ٹانگ بھی بنوا کر لگوا دیتا تو وہ پوری طرح خوبصورت اور مکمل ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کی اور اس سے نکاح کر لیا۔ لیکن شادی کی رات جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے میرے ہاتھ پکڑتے ہی مجھ سے کہا کہ ابو مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ میرے باپ ہیں میں نے آپ سے نکاح کر لیا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ نکاح باطل ہے، لیکن یہاں تک آنے کے لیے مجھے ہر قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ آپ کے قریب آنے کے لیے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ آپ نے تو اس وقت ہمیں بے آسرا چھوڑ دیا تھا جب ہم کسی قابل بھی نہیں تھے۔ دعا کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ میرے تیسرے نمبر کی بیٹی تھی، اور مجھے تو نہ ہی اس کا نام یاد تھا اور نہ ہی چہرہ، اور اسی وجہ سے میں نے اتنا بڑا دھوکہ کھایا تھا۔ میں کرنٹ کھا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور غصے سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اگر تم میری بیٹی ہو تو مجھ سے نکاح کیسے کر سکتی ہو، اور یہاں تک آنے کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ میری بات سن کر دعا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے صرف اور صرف میری محبت اور شفقت چاہیے، کیونکہ زندگی کے اتنے سال اس نے اور اس کے بہن بھائیوں نے بہت تکلیف میں کاٹے ہیں۔ علینا نے بہت مشکل سے انہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسے اسکالرشپ پر اس شہر میں داخلہ ملا ہے، اور وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی آئی ہوئی ہے۔ میری گاڑی کے سامنے وہ اتفاقاً آئی تھی، لیکن میرا چہرہ دیکھ کر وہ مجھے پہچان گئی تھی، اور پھر اس کے بعد میرے قریب آنے کے لیے، وہ میری محبت پانے کے لیے اس نے یہ سب کر لیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ میری کمی کو بہت محسوس کرتی آئی ہے اور اب میرا ساتھ چاہتی ہے۔ وہ ماسٹرز کر رہی تھی، اور یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ علینا نے
میرے بغیر چاروں بچوں کی نہ صرف اچھی پرورش کی تھی بلکہ انہیں پڑھایا لکھایا بھی تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے ایک کامیاب زندگی گزارتا دیکھ کر میں شرمندگی کا شکار ہو گیا۔ جن بچوں کو میں نے بوجھ سمجھ کر پھینک دیا تھا، علینا نے ان بچوں کو معاشرے کا ایک قابل فرد بنا دیا تھا۔ میرے چاروں بچے ہی بہت لائق اور قابل ہو گئے تھے، اور میں عمر کے اس حصے میں ایک بوڑھی عورت اور بے اولادی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ میری دوسری بیوی سے تو میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں علینا سے معافی مانگنا چاہتا تھا، میں اپنے چاروں بچوں کو سینے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں علینا کا سامنا کر سکتا۔ دعا میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، اب ہمیں خود سے جدا نہ کریں۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سب ماضی بن گیا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ماضی کو نہیں دہرانا چاہتا۔ ہمیں آپ کی شفقت کی ضرورت ہے۔ دعا کے سہارے ہی میں علینا تک چلا گیا تھا، اور علینا نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کے بچوں کو باپ کی محبت میسر آ جائے۔ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ بہت غلط تھا، لیکن علینا نے جس طرح میرے بچوں کو پالا تھا، مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے ہیرے کو چھوڑ کر مٹی کا سودا کیا تھا۔ میری دوسری بیوی کو جب پتہ چلا کہ میں اپنے پہلے بیوی بچوں سے ملنے لگا ہوں، تو اس نے خود مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیا، اور میں واپس وہیں چلا آیا جہاں سے میں نے تبدیلی کے سفر کا آغاز کیا تھا، کیونکہ کبھی کبھی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کبھی کبھی ہمیں ہماری محبوب چیزوں سے آزماتا ہے، اور ہمیں اس کی ہر آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔